اس کائنات کا جو نظام چل رہا ہے وہ ہمارے حکم سے چل رہا ہے. کوئی مرتا ہے تو ہمارے حکم سے مرتا ہے, کوئی قتل ہوتا ہے تو ہمارے مشیت سے قتل ہوتا ہے, کوئی مصیبت کسی کو پہنچتی ہے تو وہ مصیبت ہمارے حکم سے پہنچتی ہے, ہماری مشیت سے پہنچتی ہے. ہم تم کی جو نگاہیں ہیں وہ ظاہر پر دیکھ کر پریشان ہو جاتی ہیں. اگر خود پر آ گئی کوئی آفت, الیاذ باللہ, اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے, تو لیکن خود پر آ گئی تو یا اللہ میرے اوپر ہی آنی تھی, یہ خیال دل میں پیدا ہو جاتا ہے. اللہ میاں نے میں کیوں مجھے میں مبتلا کر دیا اس مصیبت میں. کسی اور کو دیکھا, بظاہر دیکھ کے معلوم ہو رہا ہے کہ یہ بہت ہی زیادہ خستہ حال ہے, فقیر ہے, تنگ دست ہے, بیمار ہے, ہاتھ پاؤں سے معذور ہے. اس کو دیکھ کے ترس آتا ہے, یا اللہ اللہ میاں نے ایسے آدمی کو معذور کر دیا. بالکل آدمی کو ترس کھاتا ہے نا انسان. فلاں آدمی تھا, بے گناہ تھا, قتل ہو گیا اس کا, خبریں روز آتی رہتی ہیں, فلاں مارا گیا, فلاں قتل ہو گیا. تو دماغ میں یہ خیالات شیطان ڈالتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو رحیم ہے, کریم ہے, وہ یہ کیوں کر رہا ہے یہ سب کچھ. تو اس خیال کی حقیقت ظاہر کرنے کے لیے موسیٰ علیہ السلام نے بھیجا خضر علیہ السلام کے پاس. وہ کیا ہے کہ ایک نظام تو یہ دنیا میں ہے جو ہمیں آنکھوں سے نظر آ رہا ہے, اور اس کے اندر ہمیں شریعت کا پابند کیا گیا ہے کہ فلاں کام کرو, فلاں کام نہ کرو. لیکن ایک تکوین ہے, یعنی کائنات کا نظام چلانے کا مسئلہ ہے, تو وہ کائنات کا خالق ہی جانتا ہے کہ کس مخلوق کے ساتھ کس وقت کیا سلوک کرنا ہے. اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے جو یہ سمجھ سکے کہ کس مخلوق کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے, کیوں کیا جاتا ہے. یہ بتانا منظور تھا موسیٰ علیہ السلام کو, اور موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے پورے اہل ایمان کو, کہ تمہاری نظریں جو ہے نا تمہارے اپنے مفادات کے گرد گھومتی ہیں, اپنے مفادات کے تحت اور اپنی محدود سوچ کے تحت. کئی آدمی تو بڑا نیک صالح تھا, قتل ہو گیا. کیوں ہو گیا قتل؟ یہ کیوں کا جو سوال ہے یہ انسانوں کے دلوں میں پیدا ہوتا رہتا ہے, اس وجہ سے کہ وہ اپنے محدود دائرے کے اندر سوچتے ہیں. جو خالق کائنات ہے, جس کے حکم سے کوئی پتا نہیں ہلتا, جس کے بغیر حکم کے بغیر کوئی پتا نہیں ہلتا, پتا نہیں گرتا, وہی جانتا ہے کہ اس پوری کائنات کے اندر کون سی چیز ایسی ہے کہ جس سے کوئی فائدہ پہنچے گا, کس سے نقصان ہوگا, کس کو کون سے پتے کو کاٹنا ہے, کون سے پتے کو رکھنا ہے. یہ وہی جانتا ہے. اس کی مثال سمجھو کہ جیسے ایک باغ کا مالی ہے, وہ جب باغ کی تہذیب کرتا ہے, باغ کی مرمت کرتا ہے, کاٹ چھانٹ کرتا ہے, کسی پتے کو کاٹ دیا, کسی پھول کو کاٹ دیا. اب وہ پھول پتا کہے یار میں نے کیا مصیبت آئی تھی, مجھے کیوں کاٹا. شعور تو اس میں بھی ہے نا کچھ نہ کچھ تھوڑا بہت. تو وہ یہ کہے کہ بھائی اس کو پھول پتے کو کیوں کاٹ دیا, اس کو مجھے کیوں کاٹ دیا. ارے بھائی تجھے اس لیے کاٹ دیا کہ تو اس باغ کا ایک حصہ تھا, اور ایک حد تک اللہ میاں نے رکھا تھا تجھے, اور تیری وقت آ گیا تھا تیرا, تو اس کو کاٹ دیا گیا تاکہ باغ کی جو رونق ہے وہ برقرار رہے. تو ایک چھوٹا سا نظیر ہے, مثال بھی نہیں کہہ سکتے اس کو, کہ آدمی جس طرح دنیا کے اندر کاٹ چھانٹ کرتا ہے, اپنے باغ کی کاٹ چھانٹ کرتا ہے, اپنے گھر کی مرمت کرتا ہے, جو ایک کوئی حصہ جو ہے ڈھا دیتا ہے, کوئی حصہ بنا دیتا ہے, تو کیا کچھ اس اونٹ کو جو تم نے ڈھا دی اس کو یہ حق ہے کہ پوچھے کہ بھائی تمہیں مجھے ہی کیوں ڈھایا, اور بھی تو اینٹیں تھیں, مجھے کیوں ڈھایا. تو یہ اس لیے کہ تم اس باغ کے مالک ہو, اس گھر کے مالک ہو, تو تمہیں اختیار ہے کہ جو چاہو کرو. تو جو ساری کائنات کا خالق ہے, مالک ہے, وہی جانتا ہے کہ کس وقت کیا ہوگا.